السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ تو عنوان ہے رمضان کریم کی فضیلت اور اللہ پاک کے لیے روزہ دار کے لیے اللہ پاک کا انعام۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد، شارع راشد، باولپور اور ملتان۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس قدر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والی گھڑیاں عطا فرمائی، خیر و برکت والی راتیں عطا فرمائی۔ میرے بندوں، جو تم سے گناہ ہو گئے، جو تم نے سرکشی کی، بغاوت کی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آؤ سر کو جھکاؤ، میں خدا معاف کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ کیا کہنا مالک کائنات کی رحمت والی ذات اور کریم ذات کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں
فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا. یہ ناشکری ہوئی. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. اور لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف. اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر. فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ. اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا. دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ. ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی. فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی. فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں. کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا. وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا. فرمایا جاؤ، تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا. تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارا اس اپنے پروردگار کو. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں. جھولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے.
اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہوں. اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی. اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو. میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے. نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا. اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر. خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے. فرمایا رمضان کی
शब-ए कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्न जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं, वो इनाम नहीं। वो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुम में हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिटी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले, जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे, फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक के कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब-ए कद्र वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब-ए कद्र क्या चीज है? फरमाया, एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया, रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया, आखिरी आशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से
21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، تو سارا ہی عشرہ شب قدر کا ہوا، ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رنجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی، میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں. فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں. بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے، اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں. قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا. تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز. صلاۃ التسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے. لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں. جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کتنے آنے چاہیے. اور یہ کسی کو پتہ نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے. اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو. فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے. سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام
शांति वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है, इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है, हर फसाद से अमन है, सलामती है, हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था, सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे, मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तगफार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हजरात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं, सहाबी आया, फरमाया आओ बरकत वाला खाना खा लो, और फरमाया इसे सारी उम्र ना छोड़ना। अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो, इस नियत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं, घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस न आए। जी तो आप समाअत फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बयान था। तो नाज़रीन, इसमें ये है कि जब भी माह रमज़ान आता है तो अल्लाह पाक की फजीलतें और रहमतें और बरकतों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जैसे ही रोज़ादार के लिए इनाम है, वैसे ही रोज़ा अफ्तार करने वालों के लिए भी इनाम होता है। तो जो शख्स किसी मुसलमान का रोज़ा इफ्तार करवाता है, चाहे वो खजूर के 2 दाने हों या दूध के एक घूंट से भी हो, तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना कि रोज़ेदार को मिलता है। तो बाज़ आप ये सोचते हैं कि शायद रोज़ा इफ्तार करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम व इंसराम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इखलास है तो एक पानी के घूंट, एक दूध के घूंट और 2 खजूरें या आधी खजूर के बदले में भी इतना सवाब मिलता है जितना कि रोज़ेदार को, रोज़ा रखने वालों को मिलता है, उतना ही रोज़ा इफ्तार करवाने वाले के लिए मिलता है। तो हदीस पाक में एक रवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़ा फरमाते हैं और बाकी फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो कितनी बड़ी सआदत है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आसपास जो शख्स, जो लोग रोज़ा इफ्तार करने की सलाहियत नहीं रखते तो उनके घर में कुछ चीज़ें भेज देनी चाहिए ताकि उनसे उनका रोज़ा भी इफ्तार हो जाए और आपके सवाब में भी दुगना इजाफा हो जाए। तो माह रमज़ान और भी बहुत सारी बेशुमार फजीलतें साथ लाता है। जैसे माह रमज़ान में एक रवायत में है कि माह रमज़ान के इफ्तार के वक्त, हर शाम के वक्त एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो सदा लगाता है कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ अता करूँ, है कोई सेहत मांगने वाला जिसको मैं सेहत अता करूँ, है कोई तंगदस्ती से मुखलसी मांगने वाला मैं उसको मुखलसी अता करूँ। तो इस तरह और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं माह रमज़ान के। हदीस में आता है कि जब माह रमज़ान गुज़रने वाला होता तो सहाबा कराम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और रंज में होते कि न जाने फिर कब किसको रमज़ान पाक नसीब होगा या नहीं।
تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کیا کریں، اس میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کو نیک کام، اللہ پاک کو راضی کرنے والے نیک کام کرنے چاہیے۔ اور بھی قاری حنیف ملتانی سے فرما رہے تھے کہ اس ماہ رمضان میں بھی 3 شخص قسم کی 4 لوگوں کی پھر بھی مغفرت نہیں ہوتی: دل میں کینہ رکھنے والوں کی، مشرک کی، گھر میں جو شوقیہ تصویر لگاتے ہیں، اور گھر میں جو کتا پال کے رکھتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو کتا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی جہاں پر کتا کو پالتو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کرنے سے گریز کریں۔ اور ایک بات کہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کر لینا چاہیے، ایسے بے غسلے پڑے رہنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور جھگڑا فساد اور اس قسم کے انتشار۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر غسل فرض ہو تو ہمیں غسل کر لینا چاہیے، اور اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور اس میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے جائز حاجات اور دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو۔